یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 46واں باب اور اس کی 4 آیت سے غور سے سنیے گا. میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا، میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہو. آج کے پاک کلام کے باعث ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہو. سب مل کر کہیں گے آمین. سب مل کر کہیں گے آمین. اب بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے یسایہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ ہمارا خدا کہتا ہے میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں جو تمہارے سر سفید ہونے تک، جو تمہارے بڑھاپے تک تمہیں اپنی گود میں اٹھائے رکھتا، جو تمہیں سنبھالے رکھتا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اپنی اولاد کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کل بھی علیحدہ ہونا تھے، آج بھی کیوں نہ علیحدہ ہو جائے. بعض اوقات بیویاں جڑیاں نے وہ اپنے شوہر کو اس قدر اکسا دیتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو جڑا ہے وہ جدا ہو جائے. لیکن خدا نے کلام سے لکھا ہے کہ خدا کسی نو بھی تنہا نہیں چھڑتا، کسی نو بھی کلا نہیں چھڑتا. کیونکہ بائبل مقدس یسوع مسیح کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. اور یسوع مسیح کا بھی کہنا ہے کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب بائبل مقدس میں یسایہ کی اس کتاب میں بیان یہ کیا گیا ہے میں ہی ہوں جو تمہارے سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھرتا ہوں، میں ہی ہوں جو تمہیں رہائی دیتا ہوں. تم مجھے کس کے ساتھ تشبیہ دو گے؟ پرانے عہد نامہ میں بیان کیا جاتا ہے کنعانی لوگ اور مصری لوگ جس چیز سے متاثر ہوتے تھے کہ یہ چیز تو ہماری سوچ سے بالا تر ہے. سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے کہ ساری دنیا پر اس کی روشنی جاتی ہے، پھیلتی ہے. اور لوگوں نے سورج کی پرستش کرنا شروع کر دیا کہ اس سے بڑا دیوتا، اس سے بڑا خدا اور کون ہو سکتا ہے. جب لوگوں نے دیکھا آگ کی طرف تو آگ کی پرستش کرنا شروع کر دی. جب لوگوں نے دیکھا آسمان کی طرف تو آسمان کی پرستش کرنا شروع کر دی. جب لوگوں نے دیکھا پانی کو تو پانی کی پرستش کرنا شروع کر دی کہ ہر طرف زمین پر 3/4 پانی ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرف پانی 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 کی پرستش کرنا شروع کر دی کہ اس سے بالا تر اور چیز کون سی ہو سکتی ہے. ہر طرف جہاں پر دیکھتے ہیں پانی پانی. اب بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے پانی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، کیا تم مجھے آگ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، کیا تم مجھے اس سورج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے. بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا کا یہ کہنا کہ کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں کہ خدا نیڑے میں دعا سنتا ہے، دوروں دعا نہیں سنتا ہے. خدا ہے کہ کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں، دور کا خدا نہیں کہ میں دور سے بھی تمہاری فریاد سنوں. سلیمان بادشاہ نے ایک ہیکل ایسی بنائی، ایک گھر خدا کا ایسا بنایا کہ اگر کوئی اس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے ہی اگر دعا کر لیتا، چاہے وہ کسی کھیت میں ہے، چاہے وہ کہیں پر گیا ہوا ہے، چاہے وہ کسی شادی پر ہے، کسی فنکشن پر ہے، اگر وہ اس ہیکل کی طرف رخ کر کے منہ کر کے ہی دعا کر لیتا تو خداوند اس کی فریاد کو سن. اس قدر ہمارا خدا ہر جگہ پر موجود ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مقدس داؤد نبی یہ بات کہتے ہیں زبور 139 میں کہ اے خدا میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، کیونکہ مجھے وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پر تیری حضور نظر آتی ہے، یعنی تو ہی نظر آتا ہے. اگر میں پتال میں چلا جاؤں، سمندر کی انتہا میں چلا جاؤں، اگر میں اندھیرے میں چلا جاؤں، ہر جگہ پر مجھے تو ہی تو نظر آتا ہے. اور ہم اپنے خدا کو کن چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں، کس کی مانند قرار دیتے ہیں؟ ساڈا خدا ہے جدا خدا. بعض اوقات تو لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا. اب
खुदा कहता है कि तुम कैसे लोग हो, मर्द बनो और सोचो इस बात को कि वो बुद्ध जो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, वो बुद्ध जो तुम्हारी फरियाद को नहीं सुन सकते, वो बुद्ध जो अपने मुंह से बोल तक नहीं सकते, वो बुद्ध जिनको तुम अपने हाथों से उठाते हो और दूसरी जगह पर उठाकर फिर रख देते हो, वो बुद्ध जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, तुम कैसे कह देते हो कि ये हमारा खुदा जिन्हें तुम अपने हाथों के साथ बनाते हो। अब खुदावंद खुदा कहता है कि मुझे किसके साथ तुम तशबीह दे रहे हो, किसकी मानित करार देते हो कि मेरा खुदा ऐसा खुदा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद हमारा खुदा जिसके बारे में बयान ये किया जाता है, आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की क्या है, चौकी है। हमारा खुदा तो इतना बड़ा खुदा, हम अपने खुदा को किन चीजों के साथ तशबीह देते हैं, छोटी छोटी चीजों के साथ तशबीह देते हैं, बुतों के साथ तशबीह देते हैं। किताब मुकद्दस में हमें मिलता है कि हमारा खुदा भी सबसे ज्यादा नाराज इस बात से होता है कि अगर हम किसी गैर मबूद के आगे झुकते हैं, किसी गैर शख्स को सजदा करते हैं, किसी जैसे कि एक मिसाल देने लगा हूं, माजरत के साथ कहने लगा हूं, कोई शख्स बुरा ना महसूस करे, माजरत के साथ अगर किसी की बीवी गैर मर्द का नाम ले तो उसके मर्द को अच्छा नहीं लगता। अगर किसी की बीवी दूसरे मर्द का नाम ले तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या हमारा खुदा जो कि हमारा दुल्हा है, क्या वो ये बर्दाश्त करता है कि उसकी दुल्हन किसी दूसरे मर्द का नाम ले, किसी दूसरे मर्द के आगे झुककर सजदा करे, उसकी पूजा करे? हमारा खुदा भी गयूर खुदा है, गैरत रखने वाला खुदा है, जो गैरत इस बात की अपने नाम की गैरत रखता है कि इसका शोहर मैं हूँ, इसका दुल्हा मैं हूँ, लेकिन ये किसी गैर मबूद के आगे झुक रहे, किसी गैर मबूद को सजदा कर रहे हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है सजदा किसको वाजिब है? जोर से बोलिएगा, किसको वाजिब है? यीशु मसीह से कहा गया जबकि उसे आजमाया जाता है, अबलीस उससे कहता है कि तू मुझे सजदा कर तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझको दे दूंगा। तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा करना कर और उसी की ही इबादत कर, यानी सिर्फ उसी की ही इबादत कर और उसी के आगे सजदा कर। और बाज लोग पीरों के आगे झुकते, बाज लोग खातमों के आगे झुकते, बाज लोग किसी ऐसे, और हम देखते हैं कि अपने माँ बाप के आगे झुक जाते। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड है खातमों को बाप कहना शुरू कर दिया। अब किताब मुकद्दस में बयान ये किया जाता है, खुदावन का कलाम ये बयान करता है हमारा खुदा ये कतल बात बर्दाश्त नहीं करता हम किसी गैर मबूद के आगे झुके, किसी और को सजदा करे, क्योंकि वो अपने नाम की गैरत रखता है कि मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं, जो तुम्हें अपनी गोद में उठाए फिरता हूँ, तुम्हारे सर सफेद होने तक तुम्हें संभाले रखता हूँ, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हें अपने हाथों पर उठाए फिरता हूँ, और कोई दूसरा खुदा नहीं। अब किताबें मुकद्दस में हम देखते हैं मुकद्दस एलिया के ताल्लुक से, जब 450 बाल के पुजारी, बुत के पुजारी एलिया नबी के पास आते और एलिया नबी उनसे कहता है कि आज इस बात का फैसला हो जाए कि इसका खुदा जिंदा खुदा। अब एक चीज तो जो सुन नहीं सकती वो जिंदा कैसे हो सकती है? मुर्दे ना तो सताइश करते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, लेकिन जो जिंदा है वही सुनते और बोलते, वही सुनते और हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। अब एलिया नबी उनसे कहता है कि इस बात का फैसला हो जाए, ऐसा किया जाए तो कुर्बानियां लाई जाए, या क्या किया जाए, उनको दरमियान से काट दिया जाए और उनके चौगिर्द खाला खोदा जाए और उन्हें पानी दिया जाए ताकि देखा जाए, और कोई भी आग से भस्म नहीं करेगा उन कुर्बानियों को। क्या किया जाएगा कि आसमान से आग नाज़िल हो जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, अगर वो खुदा आसमान से आग भेजकर इस कुर्बानी को भस्म करेगा तब उस खुदा की इबादत की जाएगी और उसी के आगे झुका जाएगा, उसी की इबादत की जाएगी।
اور وہ لوگ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کوئی آسمان سے آگ نہیں آتی۔ ایلیا کہتا ہے آپ کا خدا سویا ہوا ہوگا، زور زور سے چلاؤ۔ وہ زور سے چلانا شروع کر دیا، اسے کہتا ہے کہ وہ کہیں کسی کام میں بزی ہوگا، اور زیادہ زور سے چلاؤ، اور زیادہ زور سے چلانا شروع کر دیا۔ لیکن یوں سمجھ لیجئے جب وہ تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے تو ہم کو کوئی جواب نہیں دیا، اب تیرے خدا کی باری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تیری فریاد کو سنتا ہے۔ اب ایلیا ان سے کہتا ہے کہ میری قربانی کے گرد کھالا کھود کر پانی اور زیادہ دیا جائے، قربانی پر بھی پانی چھڑک دیا جائے، تاکہ تم کسی طرح یہ نہ کہہ ڈالو کہ آگ فلاں طرف سے آئی ہے، فلاں طرف سے آئی ہے، آسمان سے آ گئے۔ اب مقدس ایلیا وہاں پر خدا کے ساتھ دعا کرتا ہے تو آسمان سے آگ آتی ہے، اس قربانی کو بسم کر دیتی ہے، اور جتنا پانی ہوتا ہے اس پانی کو بھی وہ آگ چٹ کر جاتی ہے، اور وہاں پر سب لوگ جتنے بال کے پجاری آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند وہی خدا ہے، خداوند ایلیا کا خدا ہے، خداوند زندہ خدا ہے، جو ایلیا کا خدا ہے، جس کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایلیا کرتا ہے۔ وہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ہمارے خدا کے بارے میں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے غیر قوماں وچ چرچا سی کہ انہاں دا خدا بڑا بھاری خدا ہے، کہ انہاں دا خدا بڑے معجزات کرتا ہے، انہاں دا خدا ہر جگہ جتھے جاندے نے انہاں نوں فتح یابی دیندا ہے۔ یہ بات راہب فاشا ایک معاشرے دی رد کیتی ہوئی عورت سی، جنوں معاشرے دے وچ اچھی نگاہ نال نہیں سی ویکھیا جاندا، کیا جاندا سی کہ عورت بڑی بدکار ہے۔ وہ عورت نے اپنے گھر خدا دے بندیاں نوں اتاریا، انہاں دے نال گل بات کیتی، کمٹمنٹ کیتی، انہاں دے نال گل بات کیتی، ہم جان چکے ہیں کہ تمہارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارے لوگ تمہاری باتیں، تمہارے خدا کی باتیں سن سن کر اندر ہی اندر مر چکے، اندر ہی اندر، یعنی اس کے کہنے کا مطلب اصل میں یہ تھا، لیکن وہ کہتی یہ ہے کہ اندر ہی اندر کھوئے جا رہے ہیں، اور ہم ڈر کے مارے اس قدر پگھل چکے ہیں، جتنے بھی سارے ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں نے یہ سنا ہے آپ جہاں پر جاتے ہیں آپ کا خدا آپ کو فتح یابی دیتا ہے۔ بیابان میں کس قدر خدا نے آسمان سے من برسایا، بیابان میں سے خدا نے چٹان میں سے پانی نکال کر تم کو پھیلایا، اور کس طرح خداوند نے سمندر کو دو حصے کر تمہارے لیے خشک بنا دیا تاکہ اس پر سے آپ گزر سکے، اور وہ کہتی کہ ہم جان چکے۔ غیر قوم کی عورت اس بات کا اقرار کر رہی ہے، اس بات تمہاری ہے، ہمارے خدا کی گواہی دے رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اور کوئی دوسرا خدا نہیں جو بچا سکے، اور کوئی دوسرا خدا نہیں جس کے ساتھ اس خدا کے ساتھ ہم تشبیہ دے سکیں، کسی اور خدا کو۔ اب وہ جان جاتی ہے اور ان سے وعدہ لیتی ہے کہ جب تم اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آؤ تو میرے لوگوں پر مہربانی کرنا، مجھے اور میرے لوگوں کو بچانا۔ اب کتاب مقدس میں شدرک، مسک اور عبدالنجو کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں، ایک بادشاہ نے مورتی بنائی اور کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، جو کوئی سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ وہ بت کے آگے جھکتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا کون سا خدا ہے؟ زندہ خدا ہے، ہمارا خدا وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بھی بچانے کی قدرت ہے۔ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کا خدا انہیں اس قدر بچا لیتا ہے کہ ان کا بال تک بھی، ان کے بالوں میں سے بو تک نہیں آتی تھی جلنے کی، کہ وہ آگ میں پھینکے گئے۔ اس قدر خدا نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا، کیونکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی کے آگے جھکتے تھے، اس خدا کو کسی معبود کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے تھے کہ ہم اس خدا کے، اس معبود کے آگے بھی جھک جائیں۔ ان کا سر صرف ایک خدا کے آگے جھکتا تھا، اور وہ کون سا خدا تھا؟ زندہ خدا۔ کون سا خدا؟ اب بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے مقدس دانیال کے تعلق سے، وہاں پر بھی تب بھی ایک بادشاہ نے مورتی بنائی اور کہا کہ جو کوئی اس کو سجدہ نہ کرے اسے شیروں کی غار میں ڈال دیا جائے۔ اب دانیال نے کہا کہ میں اپنے خدا کے علاوہ کسی اور